میں رہا میسور میں آتے مفتی سبیل احمد صاحب کے ساتھ. میں نہیں سمجھا کون بول رہا ہوں؟ حارث احمد عامر صاحب. حارث احمد. ہاں جی جی آمبور سے. آمبور سے فرمائیے. حضرت وہ آمبور میں یہ جو لوگ جو الگ جا کے کام کر رہے ہیں نا مرکز نظام الدین سے مولانا احمد اللہ صاحب کا بنگلور فاروق بات کرا لوگوں نے آمبور وہ آنے کا حاجی شفیق صاحب کو اپنے ہاتھ میں لا لیا ہے اور جو لوگ نظام الدین کو جا رہے ہیں ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں لوگ. تو اس میں سب سے پیش ہاتھ افسوس ہے کہ ہمارے مفتی سبیل احمد صاحب کا اور مفتی سراج الدین صاحب ہاتھ ہے اس میں. جو سبیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے نا مان رہے ہیں کہ یہ امیر ہیں مولانا صاحب بھی امیر ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں وہ بھی حق میں ہے یعنی دونوں طرف کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جماعت کا اپنا جھگڑا ہے. جی میں بتاؤں آپ کو. جی امیر صاحب. جماعت کے جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا انعام صاحب مجلس شورا بنا کر کے گئے ہیں. جی امیر صاحب. یہ اس مجلس شورا کے ماتحت کام کریں. جی جی. یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں ہم کسی مجلس شورا کو نہیں مانیں گے. اب اتنا جھگڑا ہے. جی جی امیر صاحب. اس جھگڑے نے جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جی امیر صاحب. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی مجلس شورا کو لے لو. جی جی. اگر 10 آدمی بیٹھ کر مشورہ کریں گے اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں گے اس میں خیر ہے. جی جی امیر صاحب. اللہ کے نبی باوجود کہ نبی تھے ان کے پاس وہی آتی تھی وہ بھی مشورہ کرتے تھے. ہاں جی صاحب. اللہ نے حکم دیا ہے مشورہ کرنے کا. جی جی امیر صاحب. تاکہ ہم دخل نہیں دیتے ہیں یہ مسئلہ ان کا ہے وہ ان کا کام جانے. جی جی امیر صاحب. لیکن اس درجے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی مشورہ ہوگی وہاں خیر ہوگی. اچھا اچھا امیر صاحب یہ ایک ڈاؤٹ ہے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ کا؟ حیات الصحابہ میں والی نمبر 2 میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے حضرت انس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا 2 رضی اللہ عنہ نے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ تو حضرت کہنے لگے کہ مرکز سے دوری اور امیر کی جو برائی کرنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا بولتے وہ بولتے ہیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات کون بولتے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا میں 6 آدمی کی ذمہ داری دی ہے کہ 6 آدمی امت میں جائے اور رائے لے اور امیر کو طے کرے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا 6 نہیں یہ حالانکہ وہ 6 عشرہ مبشرہ میں تھے تو کہا 6 نہیں امت میں فتنہ ہو جائے گا 3 کافی ہے. تو انہوں نے 3 کو امت میں رائے لی. پہلے رائے علی رضی اللہ عنہ کا تھا وہ مانے نہیں تو پیچھے سے حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان کا امیر طے کیا گیا. پھر اسی طرح حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ جب انتقال ہونے سے کچھ پہلے حضرت عبید اللہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ سے بات رکھا تھا. اسی بات کو عبید اللہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے کہا نہیں آپ شورا مت بنائیے حالانکہ 10 آدمی کو ذمہ داری دیجیے. انہوں نے 10 آدمی کی ذمہ داری وہ جماعت کے ذمہ دار تھے حضرت میاں جی محراب. اکثر رائے مولانا صاحب وہ پیچھے. یہ بات غلط ہے. جی جی یہ بات غلط ہے. جی جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا جی جی تو انہوں نے اگلے امیر کے لیے جی امیر صاحب مجلس شورا بنائی. جی جی. اور اس مجلس شورا نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. جی امیر صاحب. یہ غلط کہتے ہیں وہ. اچھا اچھا اچھا. اس مجلس شورا نے جی جی اس کے اندر 7 آدمیوں کی شورا بنائی. جی امیر صاحب. جس میں ایک عبداللہ ابن عمر بھی تھے ان کے بیٹے. جی امیر صاحب. مگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی جی کہ یہ امیر نہیں بنے گا. میں اس کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر 3 اور 3 2 طرف ہو جائیں تو یہ کسی ایک طرف آگے بڑھا سکے. اچھا اچھا. جی جی. تو یہ غلط کرتے ہیں.
اچھا اچھا شورا کا ہونا جی بہرحال بہت اہمیت رکھتا ہے. جی احمد صاحب اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اس میں سب کا اتفاق ہے جی کہ مولانا سعد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے. جی 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 ان کے والد کا انتقال ہوا، یہ بچے تھے، جی احمد صاحب دادا کو تو شاید انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جی جی علم ان کے پاس نہیں ہے. اچھا 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 وہ تقریروں میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر مدرسوں والوں سے فتویٰ پوچھا جائے جی تو وہ بہت خراب فتویٰ لکھیں گے. جی جی احمد صاحب اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جی ایک شورا ہو جس کے سامنے وہ اپنے بیانات رکھا کریں. جی احمد وہ ان بیانات کو جب یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے صاحب جی تب اس کے بعد وہ تقریریں کریں. جی ورنہ تو ان کے غلط بیان سن کر کے لوگ جماعتوں میں جائیں گے اور وہاں تقریریں کرنے لگیں تو یہ تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. جی احمد صاحب یہ بات ہے. باقی آپ نے پوچھا تو ہم نے کہہ دیا جی ہمارا کوئی دخل نہیں، نہ ہم اس میں دخل دیتے ہیں. نہیں سمجھ گیا میں سر، سمجھ گیا سر، لیکن یہ السلام علیکم. ہمارے